اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہوگی یہ دو پارٹیوں کا ذکر ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے آپ کو جو نیک لوگ بندے ہیں، جو صالحین ہیں، متقی ہیں، ان میں کون کون سی خصوصیات ہوں گی اور وہ کیا کیا کام کریں گے وہ آپ کو بتا دیا۔ یہ پہلی پارٹی ہوگی، اور کہا جو یہ کام کریں، زکوٰۃ دیں گے، خرچ کریں گے، غیب پر ایمان لائیں گے اور خرچ بھی کریں گے، اور ایمان لائیں گے اس رسول پر اور پہلے رسولوں پر، اور آخرت پر یقین کریں گے۔ آخرت پر یقین کرنا، جب بھی کوئی آدمی بندہ کام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کو یہ ڈر ہو آخرت کو اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہو کر اس بات کا جواب دینا ہے، تو پھر اس کو ڈر لگے گا۔ جتنا جب بھی کوئی کام کریں تو آخرت کا یقین ہوگا، تو پھر آدمی غلط بیانی نہیں کرے گا۔ اگر آخرت کا اس کو یقین نہیں، پتہ نہیں یہ بات ہونی ہے یا نہیں ہونی، اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، اللہ نے ہمیں معاف ہی کرنا ہے، تو پھر وہ غلطیاں بڑی آدمی کرے گا۔ یہ پہلی پارٹی ہوگی، اور ان کو کیا کہا، یہ ہدایت پر ہیں، کیونکہ آپ نے کیا مانگی تھی؟ ہدایت۔ سورۃ الفاتحہ میں کیا مانگا؟ ہدایت۔ اور یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ باقی آگے جو انکار کریں گے ان کا بتا دیا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یہ دوسری پارٹی ہوگی، پکے کافر ہوں گے۔ کچھ لوگوں یہ ہوں گے واضح کافر، ٹھیک ہے، پہلے واضح مسلمان۔ اب بیچ میں ایک اور پارٹی آ رہی ہے، وہ ہوتے ہیں منافق۔ ان بات ہے لمبی تھوڑی سی، اور ان کے بتا رہے وہ دل میں بات اور رکھتے ہیں، اوپر سے اور رکھتے ہیں۔ ہم اس کی آیت پڑھیں گے، اس کے ترجمہ کریں گے، پھر ایسے ایسے آگے چلتے جائیں گے۔ اچھا، جو منافق ہوتا ہے اوپر سے کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہیں، تو اندر سے وہ اس چیز کو نہیں مان رہا ہوتا۔ اوپر سے کہتے ہیں میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایمان نہیں لایا۔ پھر آگے والی ایک اور آیت آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ مومنوں کو، جس کو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا بھائی میں تیرے پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ کو کہتے ہیں، اللہ مومنوں کو کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو حالانکہ اپنی سوچ کے مطابق وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ ایسا نہیں ہے، وہ بذات خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 8 ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور من الناس لوگوں میں سے ایسے ہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہوں گے، بعض لوگ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور من سے لوگوں میں سے ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں یا کہتے رہتے ہیں، کہتے رہیں گے، ٹھیک ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما ہم بمومن، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان وہ نہیں لائے۔ وہ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وما ہم مومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ جو بات ہے، یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں، لوگوں کے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ آج سے جو پہلے باتیں ہوئی وہ بھی جانتا ہے، جو ابھی ہو رہی ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو آگے آئندہ ہونی ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں جانتا ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں، ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 5 لوگ بیٹھے ہوتے، 5 اللہ تعالیٰ ہماری باتیں ساری سن رہے ہوتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ ساتھ ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان باتوں کا، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بار بار یہ بات آئے گی۔ اب یہ تیسری پارٹی شروع ہوگی، ان کو کہتے ہیں منافقین، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ جب بھی ہم آپس میں بھی بات کریں، دوسروں سے بات کریں، اپنے ابو سے بات کریں، اپنے والدین سے، اساتذہ سے، بڑوں سے بات کریں، اور بڑے بھی جب بات کریں، یہ صرف چھوٹوں کے لیے حکم نہیں ہے، سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہے، خاص طور پر مومنین کے لیے، کہ وہ جو بات کرے، جو دل میں وہ وہی زبان پر لائے۔ اگر دل میں ارادہ اور ہوگا تو وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ اور منافق وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ اگر ایک تو وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے، اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا بھی کرتا ہے، دوسری بات۔ چوتھی بات کیا ہے؟ جب وہ جھوٹا ہوگا تو وہ جھگڑے پہ جلدی اتر آئے گا، گالی گلوچ کی زبان درازی بھی کرے گا۔ آج ہم نے یہ ایک آیت پڑھ لی، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، وما ہم بمومن، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔
کافی اتنے جی بارک اللہ